اور آپ کو واقعہ معلوم ہے، ایک سید کو خیال آ گیا تھا کہ میرا پیر تو آرائیں ہے، میں سید ہوں. یہ قصور والے بلے شاہ صاحب اللہ اکبر سائن ان کے مرشد غیر سید تھے. محفل میں بیٹھے تھے، خیال آ گیا، دل میں خیال آیا کہ میں تو سید ہوں. مرشد نے دیکھ لیا اس خطرے کو، کہا نکل جاؤ میری محفل سے، نکل جاؤ. نکال دیا. پھر گلی گلی اللہ اکبر رہے، اور پھر آج مرشد کے دروازے کے سامنے آگے وہ وجد میں تھے. مرشد آئے دیکھنے کے لیے، دوسرے تو نہیں پہچان سکے کہ انہوں نے اس وقت روپ اور دھارا ہوا تھا. تو انہوں نے اس وقت فرمایا کہ بھولے نہیں، بھولا ہوا ہے نا تو میں قصوری میں رضا قصوری میں فلا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نسب بڑی چیز ہے، حضور سے نسبت بڑی چیز ہے، لیکن آپ کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو حضور کی تباہ کرے گا، حضور سے محبت کرے گا، اللہ اکبر، وہ حضور سے اس کا روحانی تعلق ہوتا ہے. روح کی بات کر رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کہلائے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ زمانہ آ گیا تھا کہ عقل غیاب جستجو، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، کہاں سے آئیں، کہاں جائیں گے، آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے. وہ ہر شخص جو ہے وہ ایک معلوم سے نامعلوم کی طرف عقل کا سفر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سراپا علم بنا کر بھیجا، علم بنا کر بھیجا، اللہ اکبر، کہ پھر کہہ دیا وما ہوا الغیب بدنین. اب میں نے ایسا رسول بھیجا ہے جو چاہو اس سے پوچھو وہ تمہیں بتائے، جو چاہو پوچھو، جو چاہو پوچھو. علم غیب نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، حضور عالم غیب کے رسول ہیں. یہی محفل میں تلاوت کی گئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. شاید میں پہلے عرض کر چکا ہوں تو اس پہ تفصیل تقی نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا اسے، لیکن رحمت عالم مان یہ پتہ نہیں کیوں ڈنڈی ماری گئی ترجمے میں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اکثر ترجمہ ہوتا ہے وہ دونوں جہان کے لیے رحمت ہے. دونوں جہان کہاں ہیں بھائی؟ عالمین تھوڑی رحمۃ للعالمین، اللہ دونوں جہان کا رب ہے. اسی لیے زندگی اور اس کے بعد علی اول و آخر ہر عالم کا رب اللہ ہے. اللہ نے فرمایا میں ہر عالم کا رب ہوں، اور میرے پیارے حبیب کو اللہ نے، میں نے تمام عالمین کے لیے رحمت، تمام عالم حیات و ممات و حشر و نشر اول و آخر اللہ اکبر. اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا ہے اور رحمت للعالمین فرمایا. رحمت کو پہلے فرمایا، پتہ چلا عالم سے پہلے رحمت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر حضور بعد میں ہوتے تو وہ عالم حضور کی رحمت سے خالی رہ جاتا. عالم کی ابتدا سے پہلے حضور کا وجود، اول ما خلق اللہ، حضور سرکار کی حدیث شریف ہے. اللہ ہی جانے اللہ اکبر. جیسے آج تک میں قرآن کو نہیں سمجھ سکا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو حرف کا لباس کیسے پہنایا. وہ ہستی جو صوت و صدا سے پاک ہو، اس کا کلام حرف مخلوق ہے اور روشنائی مخلوق ہے اور یہ کاغذ مخلوق ہے، اس کے باوجود قرآن مخلوق نہیں ہے. اگر آپ کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہو، آپ کا کلیجہ پھٹے. میری بہنوں، یہ جو گھر میں کتاب رکھی ہوئی ہے نا، اللہ اکبر، یہ بس اس کا ظاہر جو ہے وہ تو مخلوق ہے، لیکن اس میں جو کلام ہے نا وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کے علم سے نازل ہونے والی کتاب ہے. اللہ اکبر، وہ اللہ کے کلام کا نور ہے. اس نے اپنے کلام کو حرف کا لباس کیسے پہنایا میں نہیں جانتا ہوں. میں اللہ کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتا ہوں. میں اللہ کو جانتا نہیں ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اور مانتا بھی ہوں تو حضور کو مان کر مانتا ہوں. جیسا حضور نے فرمایا ویسا مانتا ہوں. اللہ اکبر. سب سے پہلے خط فرمایا، کیسے فرمایا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. بس اتنا جانتا ہوں حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. جب پوچھا گیا یا رسول اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس چیز کو بنایا، پوچھا یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ سرکار اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا، اپنے حکم سے فرمایا. ایک جگہ میں جلسے میں پھنس گیا، اول آخر بیان کرتے کرتے اللہ نے فرمایا سب کچھ ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا. اس نے کہا کن فیکون، کہا ہو جا، ہو گیا. تو جب میں بیٹھنے لگا تو ایک سال میرا ہاتھ تھاما، کہا یہ کس سے کہا کہ ہو جا؟ کن فرمایا تو کس سے کہا کہ ہو جا؟ یہ تو خطاب کے لیے مخاطب کا ہونا ضروری ہے نا. اللہ مخاطب ہے تو کوئی مخاطب ہوگا نا، کسی سے کہا ہوگا نا کہ ہو جا. تو جب وہ کیا چیز تھی، وہ کس سے کہا کہ ہو جا؟ تو میں نے کہا اللہ نے فرمایا کن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کن یا محمد، ہو جا محمد. کہاں تھے حضور اس وقت؟ علم الہی میں تھے، علم الہی میں تھے.
اور اللہ کا خطاب اپنے علم میں موجود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس ارادے اور قدرت کے ساتھ تھا کہ وہ ظاہر ہو جائے. میرا آپ کا جاننا اور ہے، میں ایک چیز جانتا ہوں لیکن اس کو ویسے نہیں بنا سکتا. میں کہوں بھی تو وہ چیز ویسے نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ اسی شکل میں ظاہر ہوتی ہے جس شکل میں اللہ چاہتا ہے. اس کا ارادہ، اس کا قدرت، اس کا علم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں جو حضور کا وجود تھا، اللہ کے علم میں جو وجود تھا، اس سے فرمایا کن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہنے لگے کہ اچھا مولانا پھر آپ سے بات ہوگی. میں نے کہا میں بات نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ کو ایک شعر سنا سکتا ہوں. الستو بربکم پیتم بولے قالو بلا کے پھیرے میں تو گھر گئی صابر پیا کے گھیرے. میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا ہوں، جو باتیں کچھ معلوم ہے وہی. اور پھر اس کے بعد یہ جو کچھ بھی عالم ظہور ہے اللہ پاک، اس کی اصل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نور ہے. ان کی حقیقت مجھے زبان اٹکتی ہے. لوگ بشر نور سے بشر. بچو آپ سن رہے ہیں نا کہ نہیں سن رہے؟ دیکھو سننا بدل سے لفظ سننا. آپ سن رہے ہیں؟ اچھا سننا صفت ہے کہ حقیقت ہے؟ ماشاء اللہ. اچھا آپ نہیں سنیں گے تو آپ غائب ہو جائیں گے، آپ کا وجود رہے گا نا. حقیقت اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ چیز نہ رہے تو وہ بھی نہ رہے. اور صفت وہ ہے آپ سنتے ہیں، نہیں سنیں گے تو بھی آپ رہیں گے، نہیں باتیں گے تو بھی ہیں. بشریت حضور کی حقیقت نہیں ہے، صفت ہے. بشریت حضور کی صفت ہے، اور صفت بھی یہ اس عالم میں ظہور کی صفت ہے. جہاں وہ محمد کہلائے، جب عالم ارواح میں تو احمد کہلائے، اور جب آخرت میں جلوہ افروز ہوں گے. اور گھبرائیے گا نہیں اگر اللہ کرسی پہ ان کو بٹھا دے اور ساری مخلوق ان کی حمد بیان کرے تو اس میں محمود کے ساتھ جلوہ افروز ہوں گے. اللہ اکبر. حضور کی حقیقت کو تو ہم جانتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. نور کی صفت ہے، نور کی صفت ہے. اللہ اکبر. اور اسی لیے اللہ کا نور کہہ تو دیتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا نور، اللہ کا نور، وہ نور تو مخلوق ہوتا ہے، نور تو مخلوق ہوتا ہے. اللہ کا نور کیسے کہیں، کیسے بس کہتے ہیں. چلو بہت مشکل ہو جاتا. بیٹا آپ باتیں سمجھ رہے نہیں؟ سمجھے نہ سمجھے سن لیں. اچھا پیچھے سے بیٹھ کے مارے سامنے سے مارے؟ ماشاء اللہ. تم کس پارٹی کی ہو بھائی؟ پیچھے سے تو ہر پارٹی والا مارتا ہے. یہ امن کمیٹی کے نہیں، امن چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں. تو امن والا تو سامنے بولے گا نا بھائی. جو فساد کرے گا پیچھے سے کرے گا، جو امن والا ہوگا وہ کہے گا امن سے رہو. ماشاء اللہ. نام سکندر ہے، اس کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ممی. ماشاء اللہ. لیکن ضروری نہیں ہے کہ سکندر ہو. نام ہوتے ہیں نا، لیکن نام تو رکھے جاتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سکندر ہو، ہے نا. اور سکندر جیسا بادشاہ ہو یا نہیں ہو، کم از کم سخی ہو. جی عبد الصمد کا تو بہت احتیاط، نام بدلنا چاہیے کیونکہ لوگ سمجھ پکاریں گے. اور اللہ کے بہت سے نام ہیں، ایک ایسے نام بھی ہیں جو مجازن پکارے جائے. وہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، رسول کریم ہے، قرآن کریم ہے، آپ بھی کرم فرمائے. وہ رحیم ہے، رحیم ماں باپ رحیم ہے، وہ یہ سب ہے. لیکن ایک دو نام ایسے ہیں جسے بہت، ایک تو احد، اللہ کے سوا کوئی احد نہیں ہے. احد نام رکھیں تو پھر عبد الاحد ہی بولیں. احدیت اسی کو سچتی ہے. آدم علیہ السلام کو اس نے بنایا تو ان کو بھی تنہا نہیں رہنے دیا. کیا نام؟ ہادی حسن، ہدایت دینے والے. علی بہت بلند ماشاءاللہ. اب آپ یہ نام جو ہیں، ہم حضور کی محفل میں ہے نا، بعض مولوی حضور کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، صفات میں سمجھ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں نام میں بھی ہم جیسے نہیں. آپ کے نام کس نے رکھے؟ آپ کے نام کس نے رکھے؟ ابو نے. ماں باپ نے نام رکھے. اور حضور کے نام کس نے رکھے؟ اللہ نے. کوئی برابری نہیں ہے نا. ہمارے نام ماں باپ نے رکھے، حضور کے نام کس نے رکھے؟ اللہ نے رکھے. آپ کے نام ماں باپ نے کیوں رکھے؟ ہادی کیوں رکھا؟ یہ سوچ کے کہ یہ ہدایت دینے والا، گائیڈنگ فرینڈ ہو جائے. ٹھیک ہے. سکندر، سخی، بادشاہ، سمیر. اب یہ نہیں کہیں تو بس پہ. جی کیا نام؟ یہ نام سب کے نام ماں باپ رکھے ہیں نا، اس لیے رکھے ہیں کہ جی
ماں باپ نے رکھے ہیں نا، حضور کے نام اللہ نے. اچھا ماں باپ نے نام کیوں رکھے ہیں؟ کہ ایسے ہو جائیں، لیکن ضروری تو نہیں ہے نا. پہچان کے لیے، نام پہچان کے لیے. اور نام اس نام پہ رکھنے. ہاں نہیں تو دیکھنے رہے آدمی ہو، آدمی ہے تو آدمی کہہ کے پکارو نا، بچہ ہے تو بچہ کہہ کے پکارو. نہیں عام نام سے پکارنا بے ادبی ہوتا ہے، خاص نام سے پکارنا ادب ہوتا ہے. اللہ حضور کو بشر کہنا بے ادبی ہے. ہم حضور کے بشر ہونے سے انکار نہیں کرتے، پکارے جانے سے انکار کرتے ہیں. ہر بشر کو ماننے کا اقرار ہے لیکن کہنے پہ اصرار نہیں ہے. اچھے ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں. اچھا تمہارا نام ہادی اس لیے کہ تم ہدایت دینے والے بندے ضروری نہیں ہے. ہمارے نام ماں باپ میں رکھنے کے ضروری نہیں کہ ویسے انسان ہو جائے. نام بہادر ہوتا ہے، آدمی بہت بزدل ہوتا ہے، لیکن حضور کے نام اللہ نے رکھے ہیں اس لیے نہیں رکھے کہ ویسے ہو جائیں. پہلے ان کو ویسا بنایا ہے پھر نام رکھا ہے. سبحان اللہ. پہلے نور بنایا پھر نور فرمایا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. لوگوں تمہارے پاس ایک نور آ گیا، آئے بعد میں، نور پہلے ہیں، رحمت پہلے ہیں، رحمت عالم بعد میں فرمایا ہے. جو بھی ہادی بشیر و نذیر جتنے بھی حضور کے نام ہیں نا قرآن میں، اللہ نے سب صفات پہلے بھر دیے ہیں. صفات سے معمور فرمایا ہے تو پھر موصوم فرمایا ہے، اور وہ بھی اپنے ظہور کے اطلاق اور تقید کے بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ظاہر کیا ہے. اگر حضور کو ظاہر نہ کرتا تو اللہ کی صفات ظاہر نہ ہوتی، اس پہ کوئی دلیل نہیں ملتی. اللہ اکبر. جب تک یہ دنیا قائم رہے گی حضور کی صفات کی جلوہ گری رہے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کا نور نہ ہوتا تو حضور پیدا ہی نہ ہوتے. اللہ اکبر. اللہ کا امر نہ ہوتا تو حضور خلق ہی نہ ہوتے. اللہ اکبر اللہ. پھر یہ جو میں کہہ گیا ایک جملہ کہ یہ جو اطلاق ہے اللہ اکبر، اور یہ جو تقید ہے، یہ جو بشریت ہے، یہ نورانیت ہے، یہ رحمت، یہ ہدایت، یہ جتنی بھی صفات اللہ کی ہیں، اللہ اکبر. کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ وہ رحمان و رحیم ہے. کس نے اسے دیکھا رحم کرتے ہوئے؟ لوگوں نے ایک ہستی کو دیکھا اللہ بچوں سے پیار کرتے ہوئے، غریبوں کی مدد فرماتے ہوئے، بیوہ کی مدد فرماتے ہوئے. مختصر یہ کہ لوگوں نے ایک ایسی ہستی کو دیکھا جس نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا. تو یقین آ گیا کہ جب نبی دشمنوں کو معاف کر سکتا ہے تو اللہ اپنے گنہگار بندوں کو بھی معاف کر سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ معبود ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے. عبادت کے لائق وہی ہے اور کوئی نہیں ہے. کیسے پتہ چلا؟ اللہ اکبر. جب لوگوں نے ایک شخص کو دیکھا، ہستی کو دیکھا کہ چاند اس کے اشارے سے ٹکڑے ہو، سورج واپس پھر جائے، جانور اس کے قدموں پہ سجدہ کرتے ہو، جانور اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور وہ خود سجدے میں گرے ہوئے ہیں. تو پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کس کو سجدہ کرتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو. میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. مختصر یہ کہ عبادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا اللہ کی صفت معبود ہونے کو کہ وہی عبادت. آج ایک دنیا جو اندیکھے خدا کی عبادت کر رہی ہے، خدا کو دیکھا تو نہیں ہے نا، اللہ اکبر. اندیکھے خدا کو جو سجدہ کر رہی ہے. یہ مشکل لمحہ تو اس وقت آیا تھا جب اس نے پکارا تھا قولوا لا الہ الا تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. کہو کہ اللہ کے سوا، اس ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو مکے والوں نے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جس خدا کی طرف بلاتے ہو کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. محسوس کر سکتے نہیں کر سکتے. چھو سکتے ہیں؟ نہیں چھو سکتے. سوچ سکتے وہ کیسا ہے؟ اللہ کو سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے. تو پھر مانے کیسے؟ ایک ہستی کو اس کو نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ چھو سکتے، نہ محسوس کر سکتے ہو، نہ سوچ سکتے ہیں تو وہ کیسا ہے؟ تو مانے کیسے؟ سرکار نے فرمایا دیکھو مجھے مانو اسے. اللہ